دعا کریں۔ خدا تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف ہو۔ یسوع کے پاک اور جلالی نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں پھر ایک موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تجھ سے سیکھ سکیں، اور تیرا نام ہماری زندگی میں جلال پائے۔ یسوع کے جلالی نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ تو آج ہم پھر دیکھیں گے، جیسے کہ ہم کتاب مقدس میں سے مزامیر کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، زبور کی کتاب کی، تو آج ہم دیکھیں گے سام 14، زبور 14 کو دیکھیں گے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ تیسری آیت، وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں، جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو، اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صہیون میں سے ہوتی، جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ آمین۔ 7 آیات ہیں اس کی، اور اس کے بارے میں جیسے عام طور پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کب لکھا گیا، یہ کیوں لکھا گیا، اس کے بارے میں کوئی یہاں پہ ٹائٹل نہیں دیا گیا، صرف یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اگر آپ غور کریں تو زبور 3 سے لے کر اس زبور تک، سوائے 8 زبور کے جتنے بھی زبور ہم نے پڑھے ہیں، 3 سے 14 زبور تک، داؤد لوگوں کی شکایت کرتا ہے، یا جو اس سے عداوت رکھتے ہیں، یا اس سے تنگ کرتے ہیں، یا اس سے بدسلوکی کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں ہی خدا کے سامنے شکایت یا فریاد کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں آ کے اس کو اس چیز کی بھی اصل میں سمجھ بھی لگتی ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیوں لوگ اس طرح کے ہیں، کیوں اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں، یا کیوں اتنے بدی میں ہیں۔ تو یہاں وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ 14ویں زبور میں اگر ہم غور کریں تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے، نہ صرف میرے دشمن ہی بلکہ سارے ہی بنی آدم اسی طرح بگڑ گئے ہیں۔ اور کیا ہے بگڑنے میں سب سے جو اہم بات ہے، کس وجہ سے بگڑ گئے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، بنی نوع انسانوں میں بدی اس قدر کیوں ہے؟ اگر تسی ہر پاسے جو کئی باری نظر آتا نا، اسی اکثر گل یار اتنی بدی بڑھ گئی ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ نفرت، لالچ نہیں، لالچ کے پیچھے بھی کیا وجہ ہے؟ نفرت کے پیچھے کیا؟ یہی تو وہ بات کر رہا ہے کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے انسان کو، وہ ہے گناہ۔ گناہ یہ سارا کچھ کرواتا ہے، کہ گناہ ہی جو ہے خدا سے، گناہ کی وجہ سے سارے لالچ، گناہ جو ہے وہ ساری اسی گناہ کی وجہ سے ساری بدیاں، سارا لالچ، ساری نفرت، ساری بدسلوکیاں، قتل و غارت، یہ سارا گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ اس کو گناہ لگا ہوا ہے، اور یہ اس وبا کی طرح پھیل گیا جو پورے جسم میں پھیل جائے تو اس کا علاج جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر زبور نویس
سب سے پہلے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ گناہ کے پیچھے یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ بات کرواتا ہے احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکو کار نہیں ہے۔ اگر ورس 3 پڑھیں تو وہ بتاتا ہے کہ نفرت انگیز کام کیا ہے۔ پڑھے سب کے سب گمراہ ہوئے، ہاں، وہ باہم نجس نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پالوس رسول بعد ازاں اسی کو پالوس رسول اس حالت کو جو داؤد یہاں دیکھتا ہے وہ اس اپنے زمانے میں جا کے دیکھتا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ وہ بڑی ایک ڈارک پکچر بیان کرتا ہے جو انسان کی اس دنیا کی حالت، کہ وہ کس طرح خدا سے دور ہو گئے۔ تو لکھا ہے ورس 18 میں، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ دوسری ورس میں ہم نے پڑھا کہ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خداوند کا غضب، تو جب اس نے دیکھا کہ نیچے کیا دیکھا خداوند نے نگاہ کر کے، کہ تاکہ دیکھے کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ کلام مقدس میں آیا نا کہ خداوند کی آنکھیں روئے زمین پر پھرتی رہتی ہیں۔ سیکنڈ کرونیکل نکالیں ذرا، دوسرا تواریخ 9 اس کا پہلا حصہ ہے، لیکن خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئی قوی دکھائے۔ اصل میں خداوند کی آنکھیں لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں پھرتی رہتی، لوگوں کو ڈھونڈے کہ ان کو کس طرح میں ان پر اپنا غضب ظاہر کروں، بلکہ یہ ہے خدا کا اصل، کہ خدا رحم سے بھرا خدا ہے، پیار سے، شفقت سے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے اگر کوئی میرا طالب ہے میری طرف اس کی، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، اس کو وہ اپنے کمالات، اپنے معجزات، اپنی امداد کے لیے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی امداد وہ آلویز سوئفٹ ہے، کوئک ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں جب لکھا ہے ورس 2 میں کہ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں، تو تیسری آیت میں لکھا ہے وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، کوئی ایک بھی نہیں۔ اور اسی کو ہم نے یہ رومن میں دیکھا لکھا ہے، کیونکہ آج خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، کیونکہ خدا ان کتابوں اور ان سارے مذہب اور ان سارے گروپ سے ہٹ کر دیکھیں، انسان کے باطن میں خدا نے ایک ایسی شریعت رکھ چھوڑی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے، جو بنا ہے، یہ اتنے بڑے آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، ستارے، یہ کس طرح وجود میں آ گئے، اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ آج تو سائنس بھی اس چیز کو پروف کر چکی ہے کہ اس کے پیچھے ڈیزائن ہے، کوئی ڈیزائن تب بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہو۔ اور مجھے بڑا عجیب سا لگا جب لکھا نا احمق نے اپنے دل میں کہا، احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ پچھلے بھی چیپٹر میں ہم نے اس طرح کا پڑھا تھا کہ جس طرح جب داؤد کہتا ہے کہ خداوند بچا لے کوئی دیندار نہیں، امانت دار دنیا سے مٹ گئے، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ جب بات لکھی گئی ہے کہ احمد نے اپنے دل میں کہا، منہ سے نہیں، وربلی اس نے لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کہا، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ اس وقت کہتا تو لوگ ہی اس کو جوتے مارتے، کیونکہ اس وقت جو دنیا تھی
چاہے وہ پیگن کی تھی چاہے وہ دوسرے، سب کسی نہ کسی خدا کو مانتے تھے. بائبل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ایتھیسٹ، دیر از نو ایتھیسٹ ان دا بائبل، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں یہوہ خدا کو نہ مانتے ہوں لیکن دے ہیڈ دے گاڈس. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی دیوتا تھا، بال دیوتا ہو گیا، یہ دیوتا، یعنی کہ سارے. تو وہاں کوئی یہ کہتا کہ کوئی خدا نہیں تو اس کو اس کے اپنے لوگ ہی جوتے مارتے. اس لیے لکھا ہے اس نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں وربلی. اور آج وہ وقت ہے جب لوگ وربلی خدا کا انکار کرتے ہیں. اور اصل میں یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ انر موسٹ، باطن کی، اندر کی انسان کے بات کی گئی ہے کہ اصل میں خدا کیا دیکھتا ہے، اندر میں کیا ہے. بے شک ہم کسی سے کوئی ایسی بات نہ کرے دیکھنے میں بڑے اچھے، لیکن اندر سے ہم پتہ نہیں کتنا کوستے ہیں، منافقت کرتے ہیں. جیسا داؤد کہتا ہے وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے بول بولتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے، کوئی نیکوکار نہیں. وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. اور اسی ورس کو جس کے بارے میں کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں، اور رومن میں جا کے چیپٹر 3 میں آپ دیکھیں گا اسی میں. اور چیپٹر 3 اگر پڑھیں تو وہ ایک طرح سے اس بات کی تشریح کہہ لیں یا کامنٹری کہہ لیں کہ وہ یہاں پہ یہ لکھتا ہے کہ اصل میں یہودی ہو یا یونانی ہو سب ہی خدا سے دور ہو گئے، سب کے دل جو ہیں بگڑ گئے، سڑ گل گئے، وہ خدا سے دور. وہ کہتا ہے پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ، ہر طرح سے بہت خاص کر کے یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا. ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. خاص اس میں ورس 9، پس کیا ہوا کہ ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی سے یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں. چنانچہ لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں. سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں. بلکہ آگے وہ اس کو اور ایکسپلین کرتا ہے، ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں. جب خدا کا خوف نہ ہو تبھی وہ کہہ سکتا ہے احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں. یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی ورس کی کامنٹری اس نے یہاں پہ کرتی ہے کہ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں. کیونکہ اگر آپ آگے پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کوئی دانش مند نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، ایک بھی نہیں. آگے ورس 4 میں لکھا ہے کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی اور خداوند کا نام نہیں لیتے. وہاں ان پر خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے، تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے. یہاں ان کی بگاڑ کی یا ان کے گناہ اور گمراہی کی تقریباً وہ اس طرح تصویر کھینچتا ہے کہ اس کے تقریباً 3-4 پہلوؤں پر وہ غور کرتا ہے. اگر آپ ان 2 ورسز میں دیکھیں تقریباً 4 سے 7 تک، وہ 7ویں جو ہے وہاں پر ان کے لیے دعا ہے اور ان کی نجات کے لیے دعا کرتا ہے. لیکن 4، 5 اور 6 پہلے تو اس نے حالت کو یہاں پہ بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک طرح سے داؤد جو ہے ان کو قائل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو گناہ گار ہیں ان کو قائل کرتا ہے. جہاں جب یہ کہتا ہے نا کہ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نرم گوشہ ہے ابھی تک ان کے لیے. تبھی بندہ کہتا ہے نا یہ تمہیں پتہ نہیں کہ کیا انجام ہوگا تمہارا، خدا کیا کرے گا. تو 3 چیزیں، بدی، حماقت اور ان کے بعد اس کا انجام وہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں بدی ہے، حماقت ہے، تو اس کا خطرہ کیا ہے. تو پہلی بات وہ کرتا ہے
सब बदकार हो गए, सब के सब, बल्कि सब के सब बदकार, एक भी नहीं, यानी कि कोई खुदा का तालब नहीं, कोई दानिशमंद नहीं रहा। वो अपनी इस बदी पर बल्कि अफसोस करने की बजाय वो खुश होते हैं, बल्कि दूसरों को भी उकसाते हैं कि वो बदी करें। ये हालत है उनकी। और दूसरी हालत जो बयान की गई है, वो कहते हैं कि मेरे लोगों को खा जाते हैं। ये मेरे लोगों का मतलब है जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा तरस लोग हैं, जो रास्तबाज लोग हैं। तो इनके बारे में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब वो कहता है कि मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी। ये शायद हमें थोड़ा सा अजीब सेंटेंस लगता है, लेकिन आमतौर पे हम कहते हैं ना वो निगल जाते हैं, वो उनको ऐसे निगल जाते हैं जैसे नवाला या ऐसे। तो ये उसी को बात की है कि कहते हैं ना इस तरह वो खा के डकार मार देते हैं। तो मेरे लोग उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे आम एक टाइम का मील है उनके लिए, इतनी अहमियत नहीं उन मेरे लोगों की। तो वो कहते हैं शरारत या बदी करना उनके लिए इस तरह ही है जैसे रोटी खाना या पानी पीना, इतना आम है, उनको खौफ नहीं है उनके दिल में। तीसरी बात यहाँ पर लिखी है वो और डेंजरस है कि वो खुदावंद का नाम नहीं लेते, खुदा से बेखौफ है। यानी कि जिसकी ज़िंदगी में खुदा नहीं है, बगैर खुदा के जिसकी ज़िंदगी में खुदा नहीं है, तो वो बदी करने में कोई खौफ नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, खुदावंद का खौफ ही हमें इन चीज़ों से बाज रखता है। किसी इंसान को देखे ना कि ये बदी करने में झिझकता नहीं, लड़ाई करने में, जुल्म करने में, धोखा करने में, तो इसका मतलब है कि वो खुदा का खौफ नहीं है, वो खुदा के बगैर है। हमने पिछले दिनों भी इस पे बात की थी, विदाउट गॉड, बेखुदा लोग जो हैं वो। और ये अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि तीसरे ज़बूर से लेकर 14वें ज़बूर तक दाऊद की यही फरियाद है, बदकार लोगों की कंप्लेन, वो किस तरह मेरे साथ बदी करते हैं, बदसलूकी करते हैं। यही सिवाय 8वें ज़बूर के आगे जो चौथी बात उसने की है वो है वर्स 6 पढ़ें जरा। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। ये ऐसे दौर की बात वो करता है कि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, सादा लोग, गरीब लोग, तो जब वो कोई बात करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। मैं समझता हूँ, मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो आज ऐसे लोग हैं कि आप खुदा की बात आज दुनिया में बात जाए करें तो वो हमको स्टूपिड समझते हैं लोग। कौन सा खुदा, क्या खुदा, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये आप कुछ नहीं कर सकते तो उसका इन्होंने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया कि हम उसके सहारे जिंदा रहें। तो वो कहते हैं वो उनकी मशवरत की, उनकी किसी भी बात को वो कहते हैं कि समझते नहीं, उनको कोई अहमियत ना देना किसी की बात को। तो कहते हैं वो ये 4 चीज़ों के मुजरम ठहरते हैं यहाँ पर। लेकिन खुदा जो है वहाँ उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादक पुश्त के साथ। खुदा किसी भी एज में, किसी भी दौर में अपने लोगों को, सादक लोग को कभी भी छोड़ता नहीं, हालात कैसे भी हो जाए। 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले जैसे भी थे, लेकिन जहाँ जहाँ रास्तबाज लोग मौजूद हुए, खुदा ने हमेशा अपना बकाया बचा के रखा। वो उसकी गवाही हमेशा दुनिया में कायम रही, उसने अपने आप को कभी भी बेगवाह नहीं छोड़ा। जब लिखा ना वहाँ उन पर बड़ा खौफ छा गया, यानी जब खुदा अपने लोगों की, जो उसकी रास्तबाज पुश्त है, उनके लिए जब खड़ा होता है, जिसकी वो इंसल्ट करते हैं, तो खुदावन जब खड़ा होता है उसका गज़ब ज़ाहिर होता है, फिर वहाँ पर खौफ छा जाता है, लोग उससे डरते हैं। एक हवाला मेरे साथ पढ़ें ज़रा, कोई निकाले, यिर्मयाह 20 चैप्टर 20। ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा क्या फिर उन लोगों के साथ सलूक करता है जो उसके लोगों को सताते हैं, तंग करते हैं, और उस अपनी पुश्त का किस तरह, यानी गरीब उसकी पुश्त है और गरीब भी वो जो उस पर ईमान रखते हैं। यिर्मयाह उसका 20वां बाप निकालें, वहाँ पर यिर्मयाह के बारे में हमेशा याद रखें, यिर्मयाह जो था वो वीपिंग प्रॉफिट था।
उस पर, और सबसे ज़्यादा जुल्म उसकी अपनी कौम ने ही किया। कोई उसकी बात नहीं सुनता था, बल्कि कौम ने ही नहीं, किंग्स एंड प्रिंसेस ही नहीं, बल्कि मजहबी जो उस लोग थे, काहिन जो लोग थे। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो लिखा है शुरू से ही चैप्टर 20, फशहूर बिन अमीर काहिन ने, जो खुदावंद के घर में सरदार नाज़म था, यिर्मयाह को ये बातें नबूवत से कहते सुना। तब फशहूर ने, जो काहिन था, नबी को मारा और उसे उस काठ में डाला जो बिन्यामीन के बलाई फाटक में खुदावंद के घर में था। सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि और दूसरे दिन यूँ हुआ कि फशहूर ने यिर्मयाह को काठ से निकाला। तब यिर्मयाह ने उससे कहा, खुदावंद ने, अब ये यिर्मयाह उस पर प्रोफेसी जो खुदावंद ने उजागर किए थे, अब यिर्मयाह कह रहा है कि तेरा क्या हश्र होगा, तूने मुझ पर जुल्म किया है, मुझ पे मारा है। तो कहता है कि तब यिर्मयाह ने उससे कहा कि खुदावंद ने तेरा नाम फशहूर नहीं बल्कि मजूर मसाबीब रखा है, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख मैं तुझको तेरे लिए और तेरे सब दोस्तों के लिए दहशत का बायस बनाऊंगा। यानी कि इस तरह तेरी हालत करूंगा कि देख के लोग दूसरे भी डरेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा ना कि वहाँ उन पर बड़ा खौफ छाएगा, कि तेरी हालत देख के वो खौफ उन पर छाएगा। वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन एक दो आयतें आप थोड़ी सी आपको पता चल जाएगा। तेरे सब दोस्तों के लिए दहशत का बायस बनाऊंगा और वो अपने दुश्मनों की तलवार से कत्ल होंगे और तेरी आंखें देखेंगी, और मैं तमाम यहूदा को शाह बाबल के हवाला कर दूंगा और वो उनको सीर करके बाबल में ले जाएगा और उनको तलवार से कत्ल करेगा। और मैं इस शहर की सारी दौलत और इसके तमाम महासल और इसकी सब नफीस चीज़ों को और यहूदा के बादशाहों के सब खजानों को दे डालूंगा। हाँ, मैं उनको उनके दुश्मनों के हवाला कर दूंगा जो उनको लूटेंगे और बाबल को ले जाएंगे। अब फशहूर, और ए फशहूर, तू और तेरा सारा घराना असीरी में जाओगे और तू बाबल में पहुंचेगा और वहाँ मरेगा और वहीं दफन किया जाएगा, बल्कि तू और तेरे सब दोस्त जिनसे तूने झूठी नबूवत की है। ये असल में यहाँ पे जो बात किया, जब खुदावंद के लोगों को आज दुनिया में अगर लोग सताते हैं उसके लोगों को, बाइबल में हम पढ़ते हैं ना कि ओल्ड टेस्टामेंट में कि मेरे लोग मेरी आँख की पुतली है, जो उनको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। वो सेकंड कमिंग के बारे में लिखा है कि जब वो खुदावंद आएगा तो जो तुम पर मुसीबत लाते हैं वो उन पर मुसीबत, और जो मुसीबत सहते हैं वो उनको आराम देगा। तो वो इसी तरह की बात है कि अगर आज दुनिया में कोई दुख उठा रहे हैं यीशु के नाम से, तो घबराए नहीं है। खुदावंद ने, अगर हम बाइबल मुकद्दस का शुरू से मुताला करें तो उसके लोग सताते ही जाते रहे, परसिक्यूशन उसके आने तक जारी रहेगी जब तक हो रही। आगे अगर वर्स 7 पढ़ें, काश के इसराइल के निजात सिय्योन में से होती जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा, तो याकूब खुश और इसराइल शादमंद। ये तो यहाँ पर तो उसने प्रोफेसी की है, लेकिन वो कहता है काश के इसराइल की निजात सिय्योन में से होती है, लेकिन पौलुस रसूल और इसी बात को आगे जाके रोमन्स में पर उसको फुलफिल होते हुए, और कोर्ट वो वही करता है, बिल्कुल यही बात लिखता है रोमन 11:26 में, छुड़ाने वाला सिय्योन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दूर करेगा। निकला ये उसने मसाया की फिदिया देने वाले की कि किस तरह वो आएगा, सिय्योन से निकलेगा और वो अपने लोगों को, बल्कि यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात की जवाब दिया गया है कि सिय्योन से ही उसकी निजात होगी। तो वहाँ से ही हुई, और छुड़ाने वाला सिय्योन से निकला और बेदीनी को याकूब से दूर करेगा। खुदावंद के आने पर लिखा है, इसी रोमन चैप्टर 11 में जाके पढ़े तो उसका जो इसराइल का बकिया है वो सारा के सारा निजात पाएगा। जब यीशु दूसरी आमद में आएंगे तो उसको देखकर वो उस पर यकीन लाएंगे और पूरा जो इस वक्त बकाया इसराइल का होगा सब निजात पाएगा। खुदावंद ने उनको रद्द नहीं कर दिया, बल्कि उसी चैप्टर में लिखा है क्या खुदा ने इसराइल को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं। तो खुदावंद अपने लोगों को इस तरह याद रखता है
وہ اس سے نجات پائیں گے. بے شک انسان کی برگشتگی پر یہاں پہ اس کا نوحہ بھی ہے, اس کا افسوس بھی ہے, لیکن ان کے لیے خدا کے آگے دعا بھی ہے اس کے کہ جب خداوند اپنے لوگوں کو سیری سے لٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمن ہوگا. خداوند تیرا شکر, تیری حمد, تیری تعریف آج کی اس کلام کے لیے خداوند جو تو نے بخشا ہے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, مسکونت کریں گے. تھینک یو لارڈ فار دس گریٹ 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 سیکریفیشل ورک یو ہیو ڈن آن دا کراس. ان جیزس نیم وی پرے. میرے باپ تو جسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت ہے, تیری مرضی سے اسمان پر پوری